بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ نصر اس کا پارٹ 1 ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس کے اندر ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی تھی۔ آج سورہ نصر کا پارٹ 2، جس کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے صرف یہ آیت پڑھنا یا چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ان آیات سے نکلنے والے جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین ہوتے ہیں وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، تاکہ آپ حضرات ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق سورہ نصر پارٹ 2 آیت نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا زبر فا، سین زبر با سب، فسب با زیر حا بح، فسبح، سین کو با کے ساتھ کیونکہ با مشدد ہے، شد والا ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے لفظ کو شد والے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے سین کو ہم سین زبر با سب، با ایک مرتبہ پڑھا گیا، اور پھر دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتے ہیں، جیسے یہاں پر زیر ہے تو سین کو با کے ساتھ اور پھر با کے نیچے زیر۔ دوسری بات، شد والے لفظ کو جہاں بھی شد والا لفظ آ جائے اس کو لفظ کو سخت کر کے پڑھتے ہیں، ہلکی سی آواز کو روک کر۔ فسب، با کو پھر آگے ہم ملائیں گے ہا کے ساتھ کیونکہ ہا ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے با کے نیچے جو زیر ہے ہم اس با کو ملائیں گے آگے ہا کے ساتھ۔ با زیر ہا بح، ہمارا پورا لفظ ہو جائے گا فسبح، سخت کر کے پڑھنا ہے با کو، فسبح، اور آگے ہا ہے، ہا نہیں ہے، ہا اور ہا کے اندر فرق ضروری ہے۔ با زیر بی، ہا زبر میم حم، بحم، دال زیر دی، بحمدی، فسبح بحمدی، را زبر با رب، را کے اوپر زبر آ گئی ہے، را جب بھی اس کے اوپر زبر آ یا پیش ہو اس وقت را موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہاں اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را باریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر زبر ہے تو اس بنا پر ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ را زبر با رب، را کو با کے ساتھ، با مشدد شد والا لفظ ہے، جیسے پیچھے بتایا کہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا شد والا لفظ، ایک مرتبہ را کے ساتھ ملے گا اور دوسری مرتبہ اس کے نیچے زیر ہے، اور سخت کر کے پڑھیں گے اس کو، ہلکی سی آواز کو روک کر۔ را زبر با رب، با زیر بی، ربی، ربی، یہ دیکھیں با شد کو پڑھنے کا طریقہ سخت کر کے آواز کو روک کر۔ ربی، کاف زبر کا، ربی کا، فسبح بحمد ربک، واو زبر سین وس، واو کو سین کے ساتھ ملائیں گے، واو کے آگے الف ہے، یہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر صرف یہ ایک ہی الف خالی ہے۔ بعض جگہ پر 2 لفظ بھی آ جاتے ہیں، 3 بھی آ جاتے ہیں، 4 تک بھی آ جاتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ واو کو سین کے ساتھ، واو زبر سین وس کیونکہ سین ساکن ہے، تا زبر غین تو، تا کو غین کے ساتھ، غین موٹے حروف میں سے ہے، وستو، فا زیر را فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہاں پر وقف کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اب یہاں پر وقف کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری حرف ہا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یہی اصول ہے جب کسی لفظ کے اوپر زبر زیر پیش ہو اور وہاں پر وقف کیا جا رہا ہو تو اس آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، جیسے یہ را ساکن ہے تو ہا کو بھی ساکن کر دیں گے، اور جیسے ہی ہم اس لفظ کو ساکن کریں گے اس کے اوپر یا نیچے جو بھی حرکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت پھر نہیں آ سکتی۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ ساکن اور حرکت یہ آپس میں تضاد ہیں، آگ اور پانی ہیں، کہ جہاں پر آگ ہو پانی نہیں ہو سکتا، پانی ہو تو آگ نہیں ہو سکتا، تو اس بنا پر یہاں پر یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی ہم اس ہا کو ساکن کریں گے تو اس کی پیش ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا وستغفرہ سے، وستغفرہ، وستغفرہ، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں یہ آیت پوری ہونے پر کہ کس طرح ملا کر پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، ان،
حمزہ کو نون کے ساتھ اس کو حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ الف اس صورت میں جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو، بالکل خالی ہو، جیسے یہ ہے، یہ الف ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ نون مشدد شد والا ہے، تو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، نون پچھلے لفظ کے ساتھ ملے گا اور خود اس کے اوپر زبر ہے، پھر دوسری مرتبہ وہ پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے، شد والا نون جہاں بھی آ جائے گا، یا میم مشدد نون مشدد جہاں بھی شد والا لفظ ہو تو یعنی میم اور نون، تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہ، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جس لفظ کے بھی اوپر نیچے یہ حرکتیں آ جائیں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ انہ، کاف زبر الف کا، نون زبر نہ، کانا، کاف کے آگے الف اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مستقل اگر آپ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مختصراً الف مدہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی کسی لفظ کو، کسی الف کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہوگی تو وہ سمجھ لیں کہ وہ الف مدہ ہے، اس کی یہی علامت اور نشانی ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کا، کاف زبر الف کا، نون زبر نہ، کانا، انہ کانا، تا زبر وا، تف، واو زبر الف وا، تف وا، تا کے کو ملائیں گے واو کے ساتھ، واو مشدد، سخت کر کے پڑھنا ہے اس کو۔ تف وا، آگے الف ہے اور الف مدہ ہے۔ با دو زبر بن، توابن، انہ کان توابن، 2 زبر ہے، غنہ کریں گے، لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر 1 زبر اور الف پڑھا جائے گا اور پھر یہ الف مدہ بن جائے گا، کیونکہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو یہاں پر زبر ہو جائے گی، 2 زبر ختم ہو جائیں گے، وقف کی وجہ سے صرف 1 زبر باقی رہے گی، تو اس وجہ سے با کو پھر لمبا کر کے بھی پڑھیں گے۔ انہ کان توابا، پوری آیت اگر ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔